پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اکرم نے احادیث مبارک میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو پیدا کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔
فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم کی صورت میں 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتے زمین پر جنات کو آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ فرشتے حضرت آدم سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا،
लिहाजा इन इंसानों में से जो भी तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इब्ने आदम कुरान मजीद से सजदे वाली आयत तिलावत करने के बाद सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो इसने सजदा कर लिया, इसलिए इसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया, इसलिए मुझे जहन्नम मिलेगी। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक फरमाकर बुलंद मर्तबा अता किया और फरिश्तों से सजदा करवाकर आपकी शर्फ व मंजिलत पर मोहर तस्दीक लगा दी। फिर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सिखाकर फरिश्तों पर इल्मी बरतरी साबित की। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने वही नाम फरिश्तों से पूछे तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें अता किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ने आदम को तमाम इशिया के नाम सिखा दिए। फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। इन सब ने कहा, ए अल्लाह, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमें बताया है। बेशक आप कामिल इल्म रखने वाले, हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, इन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इन्हें इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही ज़मीन व आसमान का गैब छुपी हुई बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ छुपा रहे हो। हज़रत हव्वा की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अकेले थे, इनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए इन्हीं के जिस्म में से बाईं तरफ की छोटी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और इनकी बीवी बनाकर इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी पैदा की ताकि वो इस बीवी से सुकून हासिल करे। हमने कहा, ए आदम, आप और आपकी बीवी हवा जन्नत में रहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। अगर तुम इस पसली को सीधा करना चाहोगे तो इसे तोड़ बैठोगे। हज़रत आदम सो रहे थे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसी हालत में इनकी बाईं तरफ की छोटी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को इज़्ज़त और इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की ये इज़्ज़त और तकरीम बर्दाश्त न हुई। इसने उसी वक्त से इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए इसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस शैतान ने कहा, ए अल्लाह, चूँकि आपने मुझे गुमराह कर दिया है इसलिए मैं इन इंसानों को गुमराह करने के लिए आपकी सीधी राह पर गात लगाकर बैठूंगा। फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, दाएं से और बाएं से, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। इब्लीस ने कहा कि अय अल्लाह, अब जबकि आपने इस शख्स आदम को मुझ पर फजीलत दे ही दी है तो मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, मैं इसकी औलाद में से चंद लोगों के अलावा सबको ज़रूर अपने काबू में कर लूँगा। इब्लीस ने कहा, अय मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दीजिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है इस दिन तक जिसका वक्त मालूम मुकर्रर है। इब्लीस ने कहा, आपकी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूँगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यकीन मानो शैतान आदम की औलाद को गुमराह करने के लिए इस्लाम की राह पर बैठा हुआ इनके दिलों में ये वसवसा डालता है कि अफसोस, तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो रहे हो। सादतमंद लोग इसकी बात ठुकरा कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर शैतान जिहाद की राह पर बैठकर कहता है कि जिहाद क्यों करते हो, तुम मारे जाओगे, तुम्हारी औरत किसी और से निकाह कर लेगी और तुम्हारा माल तकसीम कर लिया जाएगा। मगर सादतमंद लोग इसकी बात रद्द करके जिहाद के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग यकीनन जन्नती हैं, खा शहीद हो जाएं या डूब कर या कुचल कर मर जाएं। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत देने के बाद बनी नोए इंसान को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया और ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। ये बड़ा चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम इसे और इसके चेलों को नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हें देख रहा होता है।
इसी ने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदेह जिंदगी से महरूम करवा दिया था। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस जा, इन आदम की औलाद में से जो भी तेरी पैरवी करेंगे तुम सब की सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है। और इन औलाद आदम में से तू जिसे भी अपनी आवाज़ खुशनुमा अल्फाज से गुमराह कर सकता है कर ले। इन पर अपने सवार और प्यादे भी दौड़ा, इनके माल और औलाद में भी अपना हिस्सा हासिल कर ले, इनसे झूठे वादे भी कर ले, और इन औलाद आदम से शैतान के सारे वादे मात धोखा ही है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा और तुम्हारा रब इन मुखलिस बंदों की दस्तगीरी करने के लिए काफ़ी है। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया, वो इब्लीस जिन्नात में से था। इस इब्लीस ने अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी की, तो क्या तुम फिर भी इसे और इसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। जालिमों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। जब इब्लीस ने यह देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को इज़्ज़त देते हुए इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है, तो हसद की आग में जल गया और इंसानी दुश्मनी का अमली मुजाहरा करते हुए इन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा।